کربلا کا پس منظر اس وقت شروع ہوتا ہے جب یزید بن معاویہ نے مسند خلافت پر بیٹھ کر اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ مختلف علاقوں کے بڑے لوگوں سے اس کے حق میں بیعت لیں، اور مدینہ میں اس نے ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین جیسے اہم شخصیات سے فوری طور پر بیعت لی جائے، ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور جب یہ پیغام مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ پر خوف طاری ہو گیا، لیکن امام حسین نے اپنے خاندان کے ساتھ مشورہ کیا اور فرمایا کہ یزید جیسا شخص جو نہ عدل کو جانتا ہے نہ اسلام کی روح کو، وہ خلافت کے لائق ہی نہیں، اور میں کبھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے بیعت کر لی تو اسلام کا وقار ہمیشہ کے لیے مجروح ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنی نانی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر پر جا کر دعا کی، اور پھر اپنی والدہ سید فاطمہ زہرا کے مزار پر حاضری دی، آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہا، اے میری ماں، گواہ رہنا کہ میں تیرے نانا کی امت کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے مکہ کا رخ کیا اور وہاں 4 ماہ قیام کیا۔ اس دوران ہزاروں حاجی اور زائرین آتے رہے، اور ہر ایک امام حسین کو دیکھتا اور پوچھتا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ ہر ایک کو یہی فرماتے کہ دین کو بچانے کے لیے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل فرض ہے۔ اس دوران اہل کوفہ نے خطوط لکھے شروع کیے اور اے امام، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم یزید کی بیعت کو نہیں مانتے، ہمارے پاس آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہزاروں لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ ہزاروں خطوط کوفہ سے مکہ پہنچے اور ہر خط میں یہی التجا کی گئی کہ آپ آئیں تو ہم آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کر امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کی صورتحال دیکھیں۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کی بڑی پذیرائی کی، اور 12,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے خوش ہو کر امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ امام حسین نے تیاری شروع کی کہ وہ مکہ سے نکل کر کوفہ جائیں گے، لیکن کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ کوفہ والے وفا کے نہیں ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میرا مقصد جاہ و حشمت نہیں بلکہ امت کو بیدار کرنا ہے، اور اگر میری قربانی ہی دین کو زندہ کر سکتی ہے تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی دوران مکہ میں حج کا موسم آ گیا، لیکن یزید کے کارندے آپ کو کعبہ کے اندر یا حج کے دوران شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ امام حسین نے اس سازش کو بھانپ لیا اور حج کو عمرہ میں بدل دیا تاکہ خون ناحق بیت اللہ میں نہ بہے۔ پھر آپ نے اپنے قافلے کو روانہ کیا، اہل بیت خواتین اور بچے بھی ساتھ تھے۔ راستے میں جب آپ تنعیم کے مقام پر پہنچے تو حرب بن یزید ریاح یزید کی جانب سے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ آیا اور آپ کا راستہ روکا، لیکن اس وقت اس نے تلوار نہیں چلائی بلکہ ادب سے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ کی طرف لے جاؤں۔ چنانچہ امام حسین نے کہا کہ میں نہ کوفہ جانے والا ہوں نہ واپس مکہ، میں اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا۔ اسی گفتگو کے بعد قافلہ کربلا کے میدان تک پہنچ گیا، اور جب آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو دریائے فرات کے قریب خیمے نصب کیے، لیکن یزیدی لشکر نے فوراً پانی بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس سے کراہیں بلند ہونے لگیں، چھوٹے چھوٹے بچے التاش التاش کی صدا لگانے لگے۔ شمر بن زید الجوشن اور عمر بن سعد جیسے بختون اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینے پر تیار تھے۔ اس دوران آپ کے خیموں کے سامنے یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گیا، اور ہر دن ان کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 30,000 سے زائد کا لشکر جمع ہو گیا، اور وہ 70 کے قریب اہل بیت و اصحاب کا محاصرہ کرنے لگا۔ امام حسین نے کئی بار عمر بن سعد سے بات کی اور فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحدی علاقے چلا جاؤں یا یزید کے پاس نہ جاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ سے یا تو بیعت لی جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس دوران مسلم بن عقیل کو کوفہ میں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور ان کی خبر امام حسین تک پہنچی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جان لیا کہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے۔ پھر بھی آپ نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ یہ امت پر حجت قائم ہو جائے کہ اہل بیت نے یزید کے ظلم کو تسلیم نہیں کیا۔ کربلا میں جب خیمے لگ گئے تو کئی دن تک پانی بند رہا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے رہے، سکینہ اپنی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتی۔ حضرت عباس شریعت کے علمبردار تھے اور وہ بار بار دریا کی طرف بڑھتے مگر دشمن کی فوج روک دیتی، حتیٰ کہ 9ویں محرم کی رات آ گئی جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔
اس رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، یہ اندھیری رات ہے اور دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ لیکن ان کے اصحاب نے کہا یا حسین اگر ہمیں 100 بار بھی زندہ کر کے جلایا جائے اور پھر شہید کیا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس عزم کے ساتھ وہ رات اللہ کی عبادت میں گزری، قرآن کی تلاوت آوازیں خیموں سے گونجتی رہیں اور ہر کوئی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو تاریخ میں ایک انوکھے مقام پر لکھی گئی کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف اہل بیت کے قافلے میں چند درجن افراد تھے، لیکن عزم و ایمان میں وہ پہاڑوں سے بھی مضبوط تھے۔ یزیدی لشکر انہیں تنہا کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا تھا، لیکن امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ پر توکل کیے ہوئے تھے۔ بچوں کی پیاس نے خیموں کو ہلا دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل اللہ کی رضا پر مطمئن تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کربلا کا اصل معرکہ شروع ہونے کے قریب تھا۔ عاشورہ کا سورج جیسے ہی افق پر طلوع ہوا تو کربلا کی سرزمین نے تاریخ کی سب سے المناک صبح دیکھی، جہاں ایک طرف امام حسین اپنے قلیل مگر وفادار ساتھیوں اہل بیت کے ساتھ موجود تھے اور دوسری طرف یزید کی جانب سے بھاری بھرکم لشکر خیموں کو گھیرے کھڑا تھا۔ عجب سا سکوت تھا، لیکن دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ امام حسین نے فجر کی نماز اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ کے حضور آخری بار گریہ وزاری کی اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمائی کہ صبر و ثبات کے ساتھ ڈٹے رہیں، کیونکہ آج جنت کی خوشبو انہیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ پھر امام حسین نے اپنے اہل بیت کو تسلی دی، ننھے بچوں کے آنسو پونچھے اور حضرت زینب کو وصیت فرمائی کہ صبر کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا۔ لشکر یزید نے پانی پر پہرا بٹھا رکھا اور 3 دن کی پیاس سے بچے تڑپ رہے تھے، لیکن امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو فرمایا کہ جا کر ایک بار بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کریں۔ حضرت عباس مشک لے کر نکلے، دریائے فرات پر پہنچے اور باوجود پیاس کے پانی نہ پیا بلکہ مشک بھری، مگر جب وہ واپس خیموں کی طرف آ رہے تھے تو یزیدی فوج نے ان پر حملہ کیا، ان کے بازو کاٹ دیے۔ آخر کار مشک زمین پر گر گئی اور عباس شہید ہو گئے۔ امام حسین خیموں کی طرف آئے تو بچوں نے پوچھا کیا پانی آیا ہے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں نکلے اور جام شہادت نوش کرتے گئے۔ حضرت علی اکبر جو امام حسین کے نوجوان بیٹے تھے اور چہرے میں حضور اکرم کی جھلک تھی، میدان میں گئے اور بہادری سے لڑے لیکن شہید ہو گئے۔ امام ان کے جسد کو اٹھا کر لائے اور دل خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر ننھے علی اصغر کا امام حسین نے میدان میں لے جا کر لشکر سے کہا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر ہی کر لو، مگر ظالموں نے تیر مارا جو علی اصغر کے گلے پر لگا اور وہ امام کی باہوں میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن صبر کیا، ایک ایک ساتھی قربان ہو گیا حتیٰ کہ امام اکیلے رہ گئے۔ پھر امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے بیچوں بیچ گئے اور ایسی جرت و شجاعت دکھائی کہ یزیدی فوج قدم ڈگمگا گئے، مگر آخر کار پیاس اور زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے۔ شمر جیسے ظالم نے آگے بڑھ کر ان کی شہادت مکمل کی اور تاریخ نے دیکھا کہ نواسہ رسول نے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد خیموں پر حملہ ہوا، اہل بیت کی خواتین کو قید کیا گیا، بچوں کو رلایا گیا، خیمے جلائے گئے اور پھر یہ قافلہ اسیری میں کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا جہاں ظلم کی انتہا دیکھی گئی۔ لیکن اس سارے المیے کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کربلا کے بعد یہ قربانی قیامت تک مظلوموں کے لیے صبر و استقامت کی علامت بن گئی، اور یہ معرکہ صرف ایک دن کی جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کی ازلی لڑائی کی علامت ہے، جس میں بظاہر حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے لیکن در حقیقت وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ان کا نام آج بھی ہر زبان پر ہے اور یزید کی سیاہ کاری ہمیشہ کے لیے رسوائی کی علامت بن گئی۔ کربلا کے اس دکھبری داستان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے جان دینا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور امام حسین کا یہ پیغام رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا بلکہ حق کی خاطر ڈٹ جانا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ داستان اپنے اندر وہ قوت رکھتی ہے جو نسلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کربلا ہمیں وفا، قربانی، صبر اور تقوی کی حقیقی تعلیم دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال محرم میں یہ منظر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور دل حسین حسین کی صدا لگاتے ہیں۔